بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے مد متصل اور مد منفصل۔ متصل کا لفظ جو ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی۔ مد متصل میں ایک ہی لفظ کے اندر مد کے حرف کے بعد حمزہ آپ کو نظر آئے گی، یعنی ایک ہی لفظ میں مد کا حرف اور اس کے فوراً بعد حمزہ موجود ہوتی ہیں۔ یہ والی مد آپ کو ان مثالوں سے بالکل واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اگر آپ پہلی مثال کو دیکھیں تو فتحہ کے بعد الف مد آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اس فتحہ کو ایک کاؤنٹ نہیں بلکہ 2 کاؤنٹس پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ آگے دیکھیں تو اس کے بعد حمزہ آ رہی ہے اسی ایک لفظ کے اندر، تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اس کو مد اصلی یعنی کہ 2 کاؤنٹس نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو اب 4 کاؤنٹس پڑھیں گے۔ ہماری آسانی کے لیے قرآن میں مد کے حرف کے اوپر آپ کو یہ مد کا سائن نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس دوسری مثال میں تو یہ ہے جیم کسرہ جی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یا ایمٹی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ مد اصلی ہو گئی، لیکن اس کے بعد آپ کو اسی سیم لفظ کے اندر حمزہ بھی نظر آئے گی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ حمزہ جو ہے اس مد کو 4 کاؤنٹس کر دے گی، تو یہ ہو جائے گا 4 کاؤنٹس۔ اور اس الف کو دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا، چونکہ اس کے اوپر 0 بنا ہوا ہے تو اب آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو سین ضمہ کے بعد بھی آپ کو ایمٹی واو نظر آ رہی ہوگی، یہ ہو گئی ہماری مد اصلی۔ لیکن چونکہ اس لفظ میں اس مد کے حرف کے بعد حمزہ آ رہی ہے ایک ہی لفظ کے اندر، تو اب یہ والی ہماری ہو گئی مد متصل، اور ہماری آسانی کے لیے اس مد کے حرف کے اوپر مد کا نشان بنا ہوا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس مد کو ہم نے 4 سے 5 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے۔ ما ان جی سو، اس طرح کے آپ کو کافی الفاظ نظر آئیں گے۔ اولائی کا تو کافی کامن ورڈ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو الف صغیرہ کے اوپر آپ کو مد کا نشان نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ یہ الف صغیرہ ہے اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہوگی، تو یہ مد متصل ہو گئی۔ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر 2 حمزہ آ رہی ہیں، تو وہ دونوں حمزہ جو ہیں وہ آپ نے بالکل کلیئرٹی سے پڑھنی ہے، اور پھر لوگ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں اولائکا اولائکا، تو یہ حمزہ دونوں کی دونوں کو کلیئرٹی سے نہیں پڑھتے، کچھ لوگ کسی ایک حمزہ کو کلیئرٹی سے نہیں پڑھتے، کچھ لوگ دونوں کی دونوں حمزہ کو کلیئرٹی سے نہیں پڑھتے۔ اولائکا اولائکا۔ مد متصل کو ہم 4 کاؤنٹس یا 5 کاؤنٹس تک لمبا کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ سب سے پہلے آپ صرف 4 کاؤنٹس ہی رکھیں، اسی کے ساتھ پریکٹس کریں۔ ایک دفعہ جب آپ اس کے اوپر اچھی طرح پریکٹس کر لیں، آپ کو اس پہ عبور حاصل ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ 5 کاؤنٹس کو بھی پریکٹس میں لائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو 4 کاؤنٹس بھی اچھی طرح آتی ہے اور 5 کاؤنٹس بھی کرنا بالکل ٹھیک طریقے سے آ گئی ہے، تو پھر جب بھی آپ تلاوت کرنے بیٹھیں تو ایک سٹنگ میں، چاہے وہ اس ایک سٹنگ میں آپ 5 منٹ کی تلاوت کریں، آدھے گھنٹے کی کریں، 1 گھنٹے کی کریں، تو آپ نے بس ایک ہی کاؤنٹ چوز کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ یا 4 کو چوز کرنا ہے یا 5 کو چوز کرنا ہے۔ ایک ہی سٹنگ میں ایسا نہیں کر سکتے کہ کبھی ہم اپنی مرضی سے 4 کاؤنٹس کر رہے ہیں، کبھی ہم 5 کاؤنٹس کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک ہی کاؤنٹ چوز کرنی ہے۔ پھر بریک کے بعد جب آپ دوبارہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں پھر آپ دوسری والی بھی چوز کر سکتے ہیں، لیکن ایک سٹنگ میں جو شروع میں کی وہی آخر تک رہے گی۔ مد متصل کی تیاری کرتے ہوئے آپ نے اپنی انگلیوں کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی ساری 4 کاؤنٹس جو ہیں وہ بالکل برابر ہوں، اور نہ ہی انگلیوں کو بہت جلدی میں کھولنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ 4 کاؤنٹ سے ہی
چھوٹی ہو جائے، نہ ہی ان کو اتنا سلو کھولنا ہے کہ وہ کاؤنٹ 4 کاؤنٹ سے بھی لمبی ہو جائے. تو آپ نے ان کو بالکل نارمل سپیڈ سے کھولنا ہے. جہاں پہ 1 کاؤنٹ ہوتی ہے اس کو ڈبل کریں تو مد اصلی بن جاتی ہے، اور اس کو ڈبل کریں تو مد متصل بن جاتی ہے. فصل کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی، دوری. اسی لیے جو ہماری فصلیں ہوتی ہیں ان کو ہم فصل کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ تیار ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو کاٹ لیتے ہیں. تو مد منفصل کا جو مطلب ہے وہ اسی علیحدگی سے ملتا جلتا ہے. مد منفصل 2 الفاظ کے درمیان میں بنتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مد حرف پہلے لفظ کے آخر میں آتا ہے، جبکہ حمزہ جو ہے وہ دوسرے لفظ کے شروع میں آتا ہے. اب یہاں پر آپ کو مد منفصل جو ہے وہ 2 الفاظ کے بیچ میں بنتی ہوئی نظر آئے گی. جیسا پہلی مثال میں دیکھیں، لا ایک لفظ ہے اور الہ دوسرا لفظ ہے. تو لا کے آخر میں دیکھیں مد کا حرف آ رہا ہے کیونکہ وہ فتحہ کے بعد ہے، اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے الہ، اس کی شروعات حمزہ سے ہو رہی ہے. تو مد کا حرف اور حمزہ بالکل دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، لیکن دونوں الگ الگ الفاظ میں ہیں. اس لیے اب یہ مد متصل نہیں بلکہ مد منفصل ہے. اسی طرح سے اگر آپ نیچے والی مثال میں دیکھیں تو اس میں فی ایک لفظ ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یا مد ہے یہاں پر، اور اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے آیاتینا، وہ جو ہے حمزہ سے شروع ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اسی لیے مد منفصل بن رہی ہے. ہماری آسانی کے لیے قرآن میں یہاں پہ مد کا نشان بنا ہوا ہے. لا الہ فی آیاتنا. ان الفاظ کی طرف دیکھیں، یہاں پر آپ کو یہاں پہ یہ مد کا نشان جو ہے نظر آ رہا ہوگا، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے اور آگے سے نئی آیت شروع ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی مد منفصل ہی بن رہی ہے، لیکن اس وقت ان کے بیچ میں 2 آیتوں کا مکمل فرق موجود ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں اگر تو ہم نے ان کو ملا کے پڑھنا ہے تب تو ہم مد منفصل ہی اپلائی کریں گے، لیکن اگر ہم نے ایسی آیت پہ رکنا ہے، پھر ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو دیکھیں آپ کو مد اصلی ہی نظر آئے گی، کیونکہ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے ہا فتح ہے، ساتھ میں الف آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ اس ہا کو 2 کاؤنٹس لمبا کر دے گی، یعنی کہ مد اصلی بنا دے گی. لیکن اگر ان کو آپ ملا کے پڑھیں گے تب یہ مد منفصل بن جائے گی. تو اگر آپ کو ایسی صورت میں رکنا پڑے تب آپ اس پہ 2 کاؤنٹس کر کے رکیں گے، لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تب مد منفصل ہی بنے گی. اس دوسری مثال میں دیکھیں، یہاں پہ آپ کو الف صغیرہ کے اوپر مد کا نشان نظر آئے گا. تو اگر اس آیت پہ ہم رکیں تو تب ہم لوگ غین کے اوپر مد اصلی ہی پڑھیں گے، لیکن اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تب ہماری غین کے اوپر مد منفصل اپلائی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد والے حرف میں حمزہ آ رہی ہے. اس طرح کے الفاظ کو دیکھ کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے شاید یہ مد متصل ہے، لیکن یہ مد منفصل ہیں کیونکہ یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں آدم، تو آدم کے ساتھ اگر آپ لگائیں یا آدم یا ابراہیم، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 الفاظ ہو گئے نا، لیکن وہ لکھے ہوئے اکٹھے ہیں. تو اس سے آپ نے جو ہے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ اگر اس طرح کی چیز آتی ہے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ مد متصل ہے یا منفصل ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ 2 الفاظ ہیں، یا الگ لفظ ہے اور آدم الگ لفظ ہے، تو یہ مد منفصل ہے. تو یا جو ہے وہ مد اصلی بنا رہی تھی، اس کے ساتھ الف صغیرہ تھی، یا فتح الف صغیرہ یا، اور اس کے بعد حمزہ آ رہی تھی اگلے لفظ میں. تو اس لیے یہ مد منفصل ہی ہے، لیکن لکھی ہوئی اکٹھی ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ اگلا ورڈ بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو ہا ہے وہ ایک لفظ ہے، اور اولائی جو ہے یہ دوسرا لفظ ہے. تو اس میں بھی ہا جو ہے، جو اس کی مد ہے، یہ ہے مد منفصل. لیکن اولائی، یہ جو لام کے بعد الف مد بن رہی ہے، یہ مد متصل ہے کیونکہ اس میں حمزہ آ رہی ہے اسی سیم ورڈ کے اندر. تو یہ بھی بیسیکلی 2 ہی ورڈز ہیں. اس طرح کے الفاظ آپ کو قرآن میں بہت سارے نظر آئیں گے، جس کے اندر کسی بھی لفظ کے آخر میں
ہا کے ساتھ یا صغیرہ یا واو صغیرہ ہوگی جس کے اوپر مد کا نشان بنا ہوا ہوگا، اور دیکھنے سے آپ کو یہ احساس ہوگا جیسے کہ یہ مد منفصل بن رہی ہے، کیونکہ مد اصلی کے بعد آپ کو حمزہ نظر آئے گی اور وہ دیکھنے سے مد منفصل کے جیسے ہی بالکل محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ عربی زبان میں ایک گرامر کے رول کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. دیکھنے میں تو یہ مد منفصل ہی لگتی ہے لیکن یہ مد منفصل ہے نہیں. تو انشاءاللہ جب آپ ایڈوانس رولز پڑھیں گے اس میں پھر آپ کو اس کا نام اور اس کی وجوہات پتہ چلیں گی، لیکن ابھی اس لیول کے لیے اس کو بھی آپ 4 یا 5 کاؤنٹس ہی پڑھیں گے. ابھی تک آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. سب سے پہلے آپ نے حرکات سیکھ لی ہیں. حرکات میں آپ نے سیکھی ہیں فتحہ، کسرہ اور ضمہ. ان کو آپ نے صرف ایک کاؤنٹ یعنی کہ ایک حرکت پڑھنا ہے. اب اسی حرکت کے ساتھ جب حروف مد میں سے کوئی آئے یعنی کہ خالی الف فتحہ کے ساتھ، خالی یا کسرہ کے ساتھ، یا خالی واو ضمہ کے ساتھ، تو پھر ہم اسی حرکت کو ایک کی بجائے 2 حرکت پڑھیں گے. اس کو مد اصلی کہتے ہیں. اور اسی طرح یہی جو مد کے حروف ہیں الف، یا اور واو، یہ صغیرہ حالات میں بھی موجود ہوتی ہیں. تو الف صغیرہ، یا صغیرہ اور واو صغیرہ، تو یہ بھی جب فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ آئیں تو پھر آپ نے اس حرکت کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. اور اسی طرح جب الف اور یا مد اور واو مد کے بعد اگر آپ کو حمزہ نظر آئے اسی لفظ کے اندر یا اس کے فوراً بعد ہی اگلے لفظ میں، تو اس والی حرکت کو آپ نے 4 یا 5 حرکات لمبا کرنا ہے. چونکہ آپ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں تجوید، تو میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ آپ 5 حرکات کو بھی پریکٹس نہ کریں. پہلے اپنی مہارت 4 حرکات پہ حاصل کر لیں. جب اچھی طرح آپ اس میں ماہر ہو جائیں پھر آپ 5 حرکات بھی، جب آپ بڑے تسلی سے تلاوت کر رہے ہوں، پھر 4 کی جگہ 5 کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو آخری والا کالم ہے جس میں شد آ رہی ہے، یہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا. انشاءاللہ اگلے لیسنز جو آنے والے ہیں ان میں سے ہم اس کو کریں گے، تب آپ کو اس کی زیادہ صحیح سمجھ آئے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم